بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی ہادی اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل انفارمیشن ٹی وی۔ تمام تعریف اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتے ہیں، اور تمام درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے کل کائنات ہے۔ ناظرین، ہماری ریاست کو اس وقت عمران خان سے ڈیل کرنے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس خوف اور بربریت کے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں خدا نخواستہ جس سے نکلنے کے لیے ہم نے 90,000 لوگ قربان کیے اور $130 کا نقصان کیا۔ پہلے پولیٹیکل سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور عمران خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ جج صاحب کو دھمکی دینے کے کیس میں وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے اور وکیل کے ذریعے جوابات پیش کروا کر کام چلوا لیا جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے کیونکہ اب وہ تو لاڈلے رہے نہیں ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب جے آئی ٹی میں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جس دوران ان سے 15 منٹ سوالات کیے جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے وہ ریٹن فارم میں جمع کروا چکے تھے کہ یہ مقدمہ جھوٹ اور انتقامی کارروائی پر مبنی ہے، میں نے تو بس یہی کہا تھا کہ میں جج کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور یہ کہنا کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ ناظرین، جب یہ معاملات چل رہا تھا تو دوسری جانب وفاقی وزیر جاوید لطیف پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز پر بیٹھ کے عمران خان کے ایڈیٹڈ کلپ چلا رہے تھے، ان کے خلاف مذہبی منافقت پھیلا رہے تھے۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے کبھی سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپے مارے جاتے ہیں تو کبھی تمام کام چھوڑ کر عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس پر عمران خان کی بھی اب بس ہو چکی ہے، اور عمران خان ایک اور لانگ مارچ کے طرف بڑھ رہے ہیں جس کا وہ چند دنوں میں اعلان بھی کر سکتے ہیں، اور موجودہ حکومت کو صرف اسلام آباد تک ہی محدود رکھا جائے گا۔ پلان کچھ اس طرح ہے کہ تمام طرف سے لوگوں کو لایا جائے گا اسلام آباد، اور اسلام آباد کے داخلی رستوں پر دھرنا دیا جائے گا تاکہ حکومت بے بس ہو جائے، مفلوج ہو جائے، کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اب یہ صورتحال اور تصویر پاکستان کے لیے تو کچھ اچھی ثابت ہو نہیں سکتی، لہذا پسے پردہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو اس سے باز رکھا جائے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نواز شریف کی واپسی اور عوامی رائے تبدیل ہونے تک کبھی بھی الیکشن نہیں کروانا چاہے گی۔ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ حکومت جتنے دن، جتنے مہینے یا جتنے سال چلائی جا سکتی ہے چلائی جائے، تاکہ عمران خان اور ان کے حمایتی الیکشن تک تھک جائے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر کر ان کے ساری انرجی یہاں پر ویسٹ کروا دی جائے کہ جو حکومت خلاف جذبات ہے خود بخود ہی ٹھنڈے ہو جائے۔ اب یہ تو وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کی حکمت عملی زیادہ اچھی ہے یا کس کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، عمران خان کو یا حکومت کو۔ لیکن ایک طرف دیکھا جا سکتا ہے کہ حکومت نے الیکشن سے انکار کر کر اپنا بہت بڑا سیاسی نقصان کیا ہے۔ وہ نقصان یہ تھا کہ عمران خان پاپولر ہو چکے ہیں، اور اب دوبارہ حکومت الیکشن کو کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کرے گی تو اس دفعہ بھی عمران خان کو ہی فائدہ ہوگا اور حکومت کو نقصان ہوگا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنانے کے دعوے کر رہی ہے۔ عمران خان کی جانب سے جیسے وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی تیاریوں میں تیزی آ رہی ہے، ویسے رد عمل دینے کے لیے حکومت کی بھی کوششیں جاری ہیں، اور حکومت یہ جانتی ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہوگی، ادروائز وہی حال ہوگا کہ جو 25 مئی کو ہوا تھا۔ بس سلام۔